جی میم بتائیے گا، آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، اس کے اندر کیا فیصلے ہوئے ہیں، اور پھر آج پھر ایوان کا ماحول تھا، وہ احتجاج کی جانب کیا، اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بہت عرصے کے بعد ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں سینٹ کے بھی ہمارے تمام لوگ جو ہے وہ انوائٹیڈ تھے، اور اب آپ کو یہ پوری پارٹی اسی طریقے سے اکٹھے آئے گی، اور جو میرے خان صاحب لیڈر کا حکم ہوگا اس کو منوان پوری پارلیمنٹری پارٹی اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس دونوں اور پروونشل اسمبلیز بھی اسی طریقے سے آپ کو پارلیمنٹ میں آپ کو تمام ہم نظر آئیں گے کہ ہم اس ایجنڈے کے اوپر کام کریں جو میرے لیڈر کا ہے. اور میں بار بار ایک ہی بات کری، میری لیڈر عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، وہ تو پچھلے 2 سال سے زیادہ ہو گئے بے گناہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو برداشت کر رہا ہے، قوم نہیں برداشت کر سک رہی، تو قوم کی تو حالت اس وقت بری ہے. اس لیے جہاں تک آپ نے پارلیمانی کمیٹی کی بات کی، انسانی حقوق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. جوڈیشل کمیشن چاہے 9 مئی کا ہے چاہے 26 نومبر کا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہماری جاری رہے گی. مذاکراتی کمیٹی بھی وہ کرے گی، بات کرے گی. اور اس والی یہ جو ریالٹیز ہیں کہ ہماری جتنے بھی انڈر ٹرائل بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، ان کی واپسی یا رہائی، پھر اسی طریقے سے 9 نومبر کا اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن، اس کے اوپر ہماری مذاکراتی کمیٹی بات کی. مذاکراتی کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ بڑے ہمارے سلجھے ہوئے ہمارے وہ ہیں ممبرز ہیں، اور اس کی جو ترجمان ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا ہے، تو وہ اس میں جو پیش رفت ہوگی اس سے آپ کو انشاءاللہ صاحبزادہ حامد رضا آپ کو بتائیں گے. جہاں تک پارلیمان کی بات ہے، دیکھیں پارلیمان کافی عرصے سے ربڑ سٹیمپ ہے، یہاں پہ کسی چیز کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے لوگ اس وقت مسنگ ہیں، ہمارے لوگ نہیں مل رہے ہیں، ہمارے لوگ ابھی شہید ہوئے ہیں، اور ابھی تک 26 نومبر کے شہداء کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. ہم تو بار بار یہاں تک آپ کو کہتے تھے کہ پارلیمان کے لوکل جو ایک ہر روز کا ایک جس کو کہتے ہیں روٹین کا ایجنڈا، اس کو سسپینڈ کیا جائے اور بات کی جائے ملک کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر. بات کی جائے کہ کیا یہ طے ہے کہ 26 نومبر کے بعد کہ جب بھی نہتے لوگ اپنے پیسفل پروٹیسٹ کی خاطر یا اپنے حقوق کی خاطر آئیں گے تو آپ ان کے اوپر گولی چلائیں گے اور جواب نہیں دیں گے اور آپ سمن بکمن ہو کے بیٹھے رہیں گے. تو یہ ایز یوزول یہ جو بھی روٹین ہے ہم چلنے نہیں دیں گے. کل بھی ہم پارلیمان میں آئیں گے، پرسوں جب بھی اجلاس چلے گا ہم آن ریکارڈ یہاں پہ اپنا احتجاج اپنے مسنگ پرسنوں کے لیے، اپنے شہداء کے لیے جو 26 نومبر کو جن کو شہید کیا گیا، جو ہمارے لوگ اس وقت غائب ہیں ان کے لیے، جو ہمارے لوگ اور خواتین کارکنان خان سمیت جو اس وقت جیل کے اندر ہے، جن کا ٹرائل ہو رہا ہے اور ان کو ضمانت پہ باہر نہیں آنے دیا جا رہا، ان کے لیے ہم پارلیمان کے ہر فورم پہ آواز جو ہے مؤثر طریقے سے آپ کو ہماری نظر آئے گی. ایڈوائزری کمیٹی میں بھی آپ نے یہ ایشو رکھا تھا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر میں آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ گولی کیوں چلائی، بالکل وہ جواب آپ کو وہاں سے بھی ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا. اسی لیے آج ہم یہ بات کر رہے تھے. آج بھی میں نے بھی ایڈوائزری کمیٹی میں کہا کہ دیکھیں نو میٹر واٹ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، پارلیمنٹری لیڈر ہوتا ہے، اور جو حکومت کا جو مین وہ ہے جیسے وزیر اعظم ہے، دیکھیں یہ ان کا استحقاق ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اسپیکر صاحب سے چیئر سے پرمیشن مانگیں گے بات کرنے کی، ڈیورنگ دی ایجنڈا، بیفور دی ایجنڈا، کویسچن آورز کے اندر، یا جو روٹین میں جو کاروائی ہوتی ہے، یا ایون روٹا ڈے پہ، جب بھی یہ آپ سے فلور مانگیں گے آپ ان کو فلور دیں. ہمیں تو یقین کریں کہ جب بھی عمر ایوب صاحب یا ہمیں سے کوئی بات کرتا ہے ہمیں بار بار ان کو کہنا پڑتا ہے، ہمیں کٹ کر دیا جاتا ہے. آج بھی جب عمر ایوب صاحب 26 نومبر کے اوپر، شہداء کے اوپر، 9 مئی کے اوپر اور ہمارے کارکنان کے اوپر اور مسنگ پرسن کے اوپر بات کرے تو اور جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ساتھ میں ہمارے چیف وپ صاحب بیٹھے، انہوں نے ایک پلے کارڈ اٹھایا جس پہ لکھا ہوا تھا گولے کیوں چلائے. آپ دیکھیں اسکرین سے انہوں نے عمر ایوب صاحب کو غائب کر دیا. دیکھیں اس طرح تو پارلیمنٹ نہیں چلتی. تو یہ معاملات آپ استحقاق کمیٹی میں نہیں لے جا رہی ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں کس کا استحقاق ہے یہاں پہ؟ یہاں تو ہر روز استحقاق مجروح ہوتا ہے. کون سا استحقاق ہے مجھے بتائیں. کیا اسی پارلیمان کے اندر آپ نے آبزرو نہیں کیا تھا کہ 10 سے زیادہ الیکٹڈ نمائندوں کو اٹھا لیا گیا تھا؟ ہمیں اس کا ابھی تک جواب نہیں ملا. چونکہ آپ پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اسی لیے ہم نے احتجاج کیا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تو ویسے عذرائے مذاق مشورہ دیا تھا، یہ آج ان کے گلے نہیں پڑ گئے؟ آپ کا مطلب کہ عذرائے مذاق جو ہے شہباز شریف یعنی مسخرہ ہی ہیں، ویسے حرکتیں کرتے رہیں گے. لیکن نا تو احتجاج بھی گلے پڑ گا. اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 25 کروڑ عوام کا اتنا بڑا ملک ہے اور اس کا جو وزیر اعظم وہ ایک مسخرہ ہے. ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ.